السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، واقعات کے ذریعے سے جو باتیں ہمیں کہی جاتی ہیں یا جو باتیں ہم واقعات کے ذریعے سے سنتے ہیں، وہ باتیں زیادہ دیر تک ہمارے ذہنوں میں رہتی ہیں اور لمبے وقت تک ہم ان باتوں کو یاد رکھ پاتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کا ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کریں گے تاکہ اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں عبرت حاصل ہو، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایسا ہی بھروسہ کرنے لگیں جیسا کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بھروسہ کرتی تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا ایک خدا رسیدہ خاتون تھیں، ایک نیک صفت عورت تھیں، صوم و صلاۃ کی پابند تھیں، دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ ایک رات وہ کھانے میں بیٹھیں تو ان کے دسترخوان میں صرف 2 سوکھی روٹیاں تھیں۔ وہ کھانا شروع ہی کرنے والی تھیں کہ 2 مہمان ان کے گھر میں آ گئے۔ اب حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا اس سوچ میں پڑ گئیں کہ سوکھی روٹیاں مہمان کے سامنے کیسے پیش کروں۔ اس سوچ و فکر میں تھی ہی کہ باہر سے آواز آئی، اللہ کے نام پر کچھ نواز دو، اللہ کے نام پر کچھ ہمیں بھی دے دو کہ ہم بھی کچھ کھا سکیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا یہ آواز سن کر باہر نکلیں اور 2 جو روٹیاں ان کے پاس تھیں وہ روٹیاں بھی اس فقیر کے جھولی میں ڈال دیں۔ مہمان یہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے کہ 2 روٹیاں تھیں وہ ہمیں کھلانی چاہیے تھی، ہماری مہمان نوازی کرنی چاہیے تھی، یہ ہمیں کھلانے کے بجائے کسی فقیر کو دے دیں، اب ہم کیا کھائیں گے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک خادمہ کچھ روٹیاں لے کر کے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا سے کہی کہ میرے مالکہ نے یہ روٹیاں اور سبزی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے جب روٹیاں گنی تو اس میں 18 تھیں، لہٰذا انہوں نے خادمہ سے عرض کی کہ یہ روٹیاں میرے لیے نہیں ہیں، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ روٹیاں میرے لیے نہیں ہیں، لہٰذا تم یہ روٹیاں واپس لے جاؤ۔ وہ خادمہ بہت اصرار کرنے لگی کہ نہیں، یہ روٹیاں آپ ہی کے لیے ہے، میری مالکہ نے آپ ہی کے لیے بھیجی ہیں، اسے آپ رکھ لیں، لیکن وہ انکار کرتی رہیں۔ بالآخر وہ خادمہ روٹیاں لے کر واپس ہوئیں تو کچھ دیر چلی تھیں کہ اچانک اس کے ذہن میں پھر دوبارہ بات آئی اور پھر دوبارہ وہ روٹی لے کر کے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کی خدمت میں پیش ہوئیں اور وہ روٹیاں ان کو دے دیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے جب اس بار روٹیاں گنی تو اس میں 20 روٹیاں تھیں، وہ روٹیاں اپنے پاس رکھ لیں اور خادمہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے واپس بھیج دیا۔ مہمان بڑے تعجب میں تھے کہ پہلی بار اس نے روٹیاں نہیں لیں، دوسری بار روٹیاں رکھیں تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے ان کو پورا ماجرا سنایا۔ وہ عرض کرنے لگی کہ مجھے معلوم ہے کہ تم دور چل کر کے آئے ہو،
تمہیں بھوک شدت کی لگی ہوگی، تمہیں پیاس لگی ہوگی، لیکن میرے پاس صرف 2 ہی روٹیاں تھیں، اس سے نہ تمہاری بھوک مٹ سکتی تھی اور نہ میری بھوک مٹ سکتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کی شکل میں ایک فقیر کو بھیج دیا، اور اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو لوگ بھی میرے راستے میں ایک صدقہ کرے گا میں اسے 10 گنا عطا فرماؤں گا۔ لہٰذا میں نے 2 روٹیاں دی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مجھے 20 روٹیوں سے نوازا ہے۔ لہٰذا تم خوب پیٹ بھر کے کھاؤ، اپنی بھوک مٹاؤ اور سیراب ہو کے پانی پیو۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ 2 روٹیاں فقیر کو دینے کے بعد میں اللہ کے ذکر میں لگ گئی کہ اے مالک، اے پروردگار، میری لاج رکھ، میرے گھر میں 2 مہمان ہیں، میں ان مہمانوں کے کیسے مہمان نوازی کروں؟ میں نے تیرے راستے میں 2 روٹیاں صدقہ کی ہیں، لہٰذا مجھے 20 روٹیوں سے نواز دے تاکہ میں ان مہمانوں کا پیٹ بھر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے میری دعا قبول کر لی اور یہ 20 روٹیاں مجھے عنایت فرمائی ہیں۔ محترم سامعین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اگر ایسا ہی بھروسہ کرنے لگیں جیسا کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بھروسہ کرتی تھی کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، اس نے 1 خرچ کرنے پر 10 دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، تو وہ کبھی اپنا وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو ہمیں اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی وسعت کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق ہمیں مہمان نوازی کرنی چاہیے اور خوش ہونا چاہیے، کیونکہ مہمان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رحمت اور برکت لے کر کے آتے ہیں، اس کے ذریعے سے گھر والوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔